الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع ولجمالها ولحسبها ولدينها ولحسبها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. معزز دینی خواتین اور میری ماں اور بہنیں، کل آپ حضرات کے سامنے ازدواجی زندگی کے سلسلے میں کئی سارے اصول اور کئی ساری باتیں بتائی گئی، تو آج اس کے آگے کی باتیں بیان کی جائے گی۔ ایک بات یہ سمجھنی ہے سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ بنا کر پیدا کیا ہے، اسی لیے ہر انسان کو ضروری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ عورت ہو تو عورت اپنی ذمہ داری کو پہچانے، مرد ہے تو مرد اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو جیسا میں کل آپ کو بتایا تھا، لڑکی شادی سے پہلے کی ایک ذمہ داری ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ایک دوسری ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا، جب پہچانیں گے تبھی جا کر ذمہ داری پوری ہو سکتی ہے۔ اگر ذمہ داری کو نہیں پہچانیں گے تو ذمہ داری کو ادا بھی نہیں کیا جا سکتا، معلوم کیے بغیر ذمہ داری کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اب معلوم کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، تو اسی لیے علم اتنا تو ہونا آدمی کے لیے ضروری ہے، عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں آتی ہیں۔ اب جیسے کہ میں کل بتایا کہ عورت کی دو ذمہ داریاں ہیں، شادی سے پہلے اپنے گھر میں دین لانا، اور شادی کے بعد اپنے سسرال میں اور اپنے شوہر کے گھر میں دین لانا۔ لیکن لڑکے کے لیے ایسا نہیں ہے، مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ جس گھر میں وہ پیدا ہوتا ہے وہی گھر اس کا موت تک ہوتا ہے، تو بس وہ اپنے گھر میں محنت کرنا پڑے گا، اس کے لیے دو ذمہ داریاں نہیں ہیں، بلکہ صرف عورت کے لیے دو ذمہ داریاں ہیں۔ تو لہٰذا اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے پہچاننا، پھر اس کو پورا کرنا ہے۔
جب ہمارے اندر کچھ دین آ گیا، کچھ ذمہ داریوں کا احساس آ گیا کہ معلوم ہو گیا کہ میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے، میرے اوپر یہ چیزیں ضروری ہیں، تو اب اس کے لیے کچھ اصول ہے، اپنے گھر میں تبدیلی لانے کے کچھ اصول ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ شادی سے پہلے گھر میں دین لانے کا طریقہ اب میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز، جب ہم کو کوئی دین کی بات معلوم ہو گئی، اب تک ہم اس کام کو کر رہے تھے لیکن اب معلوم ہو گیا کہ وہ غلط ہے، تو اب گھر والوں سے جا کر یہ کہنا، گھر والوں سے جا کر یہ بات بتانا کہ دیکھو آج کے بعد سے آپ لوگ، میں اگر دین کے موافق کوئی عمل کروں تو آپ مجھے منع نہیں کریں گے۔ شادی سے پہلے ہیں، مدرسے میں پڑھے ہیں، آنے جانے کا مدرسہ ہو، شہری مدرسہ ہو یا تام قیام کا مدرسہ ہو، پڑھ کر آ گئے ہیں، تو بتا دینا سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پابند بنائیں گے، اپنے آپ کو پابند بنائیں گے کہ میں دین کی پابند رہوں گی اور اس میں آپ لوگ مجھے نہیں روکیں گے۔ یہ پہلی چیز ہے جو اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنے گھر کے بڑے افراد کو بیان کرنا ہے۔ شادی شدہ لوگ بھی کر سکتے ہیں یہ کام۔ تو پہلی چیز، جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ یہ غلط ہے تو ہم ان کو بولیں گے، اب ایک چیز بولنے کی ضرورت نہیں، مجموعی طور پر ایک بات بولنا ہے۔ نمبر 1 کہ مجھے آپ لوگ دین کی کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے نہیں روکیں گے۔ کل میں ایک مثال دیا تھا پردے کی، چاہے آپ جنازے میں جاؤ، چاہے نکاح میں جاؤ، چاہے ولیمے میں جاؤ، چاہے نکاح میں جاؤ، لیکن ہم کو شرعی پردے کے ساتھ جانا ہے۔ اب آپ لوگ یہ بولنے کے بعد گھر والوں کو بول دیے مجھے شریعت کے اعتبار سے عمل کرنے سے نہیں روکیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد نکاح کو جانے کا موقع آیا، اب بلایا جا رہا ہے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ نکاحوں میں، ولیموں میں جانے سے احتراز کرنا۔ نہیں جانے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، فرق تو نہیں پڑے گا، جس کی شادی ہونی ہے ہو کر ہی رہے گی۔ ہمارے جانے سے تھوڑی شادی رک جاتی ہے، اس لیے کہ نکاحوں میں جانے سے، نکاحوں میں زیادہ جانے سے، یا پھر آج کل کے نکاحوں میں جانے سے دنیا کی محبت بڑھتی ہے، آخرت کی فکر گھٹتی ہے۔ جنازوں میں جاؤ، مردوں کے لیے بھی یہی نصیحت ہے اور عورتوں کے لیے۔ اب یہ مردوں کے جو جنازے ہوتے ہیں، جنازہ چلے جانے کے بعد گھر کو جا کر تعزیت کر آنا چاہیے۔ جیسے زندہ مرد کو دیکھنا اچھی چیز نہیں ہے، ایسے ہی مردہ مرد کو دیکھنا بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اسی لیے عورتیں جو ہے جنازوں میں، جن گھروں میں جنازے ہوتے ہیں، جنازہ چلے جانے کے بعد اب ان کے گھر میں یا پھر ایسے وقت میں جائے جب وہ مل سکے، جا کر ان کو تعزیت، ان کو تسلی، ان کو ہمت کی باتیں بتا کر واپس آنا چاہیے۔ عورتوں کا جنازہ ہے تو اب جا کر ان کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ تو لہٰذا اگر نکاح کو بلانے کا موقع آیا، نکاح کو جانے کا موقع آیا، تو اب آپ ان کو بولیں گے کہ دیکھو میں نہیں آؤں گی۔ اگر زیادہ زور دیا جا رہا ہے تو اب آپ کہیں گے کہ مجھے وہاں پر بھی پردہ کرنا ہے۔ اگر سب عورتیں ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے نکاح آج بہت کم ملیں گے آپ کو، جہاں صرف مرد اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، ایسے نکاح زیادہ ملتے ہیں۔ اب اگر ایسی جگہ پر آپ گئے ہیں، غلطی سے چلے گئے، پھنس گئے، تو اب آپ کو وہاں امتحان ہے، اب آپ کا وہاں امتحان چل رہا ہے۔ یہ جو باہر سے ممتحنات آ کر جو امتحان لیتے ہیں، یہ عارضی امتحان ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، ورنہ تو اچھے پڑھنے والے امتحانات میں فیل ہو جاتے ہیں۔ خود پڑھانے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اچھا پڑھنے والی بچی، اس کو کیوں اتنے کم مارکس آ گئے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہمارے حقیقی امتحانات تو آزمائشوں میں ہوتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم تم تمام کا امتحان لیں گے۔ کچھ یہ وہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں آپ کو 50 کو 40 پر 8، 40 پر 5، 45، 42، 35، 38 یا 50 کو 50 بھی مل گئے تو کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، یا کسی کو 15 آ گئے تو 10 آ گئے، یہ کوئی ناکامی نہیں ہے۔
कामयाबी नाकामी का दारोमदार शरीयत और दीन दुनिया का मुकाबला जब हो और हम दीन को मजबूती से पकड़े, ये इम्तिहान में कामयाबी है। तो अब वहाँ गए, सब लोग बेपर्दगी के साथ है, लेकिन अब आपको वहाँ पर्दे के साथ रहना है। 1000 मस्तूरात में जो बगैर पर्दे के हैं, अब वहाँ एक औरत पर्दे के साथ है। आपके बराबर दावत का काम, तबलीग का काम, अल्लाह का पैगाम, नबी की सुन्नत को पहुंचाने वाला कोई नहीं है। उन 1000 लोगों को आपने खामोश दावत दे दी कि पर्दा करना अल्लाह का हुक्म है। कितनी बड़ी बात है। आपने हजारों वहाँ जितने मस्तूरात है, उन तमाम मस्तूरात को आपने दावत दे दी कि देखो ये शरई पर्दा है, ये अल्लाह का हुक्म है। आपने कुछ बोला नहीं, आपने कुछ तकरीर नहीं की, आपने कुछ मुज़ाकरा नहीं किया, बस आपके पर्दे ने सबको दावत दे दिया। अगर वहाँ मर्द हजरात फिर रहे हैं तो मर्द हजरात को भी दावत हो गई कि कोई मर्द देख रहा है तो आपने उसको दावत दे दी कि भाई तू अपनी बीवी को ऐसा पर्दा करा। कोई बेटा देख रहा है तो उसको आपने ये दावत दे दी कि तू अपनी माँ को ऐसा पर्दा करा। कोई भाई देख रहा है तो आपने दावत दे दी कि तुम अपनी बहन को ऐसा पर्दा कराओ। बोलना ही दावत नहीं है, दुनिया की हर चीज अल्लाह की कुदरत की वहदानियत की दावत देती है। इन तमाम चीजों की दावत हर चीज देती है। जमीन दावत दे रही है, खामोश दावत, बोल कर नहीं, इंसान बोल कर दावत दे रहा है। और अल्लाह ने इसको दोनों किया, खामोश की दावत देता है, और ये खामोश दावत है आपको। तो पहले घरों में ये हमारा एग्रीमेंट हो जाना, बिल्कुल आप मुझे नहीं रोकेंगे। अब एक मर्तबा जाकर आ गए, आजमाइश हो गई, तो दोबारा ना जाने की पूरी आपको इजाजत हो सकती है। तो आप अपने आप को पहले शरीयत का पाबंद बनाएंगे। घर वालों को बनाने से पहले पहले खुद को शरीयत का पाबंद बनाएंगे। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, घरों में जो खुराफात है, घरों में जो बुराइयां हैं, घरों में जो गुनाह के काम होते हैं, उन गुनाहों के कामों में आपको शरीक नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा गुनाह हो बड़ा गुनाह हो। आजकल जिस बीमारी में सब मुब्तला हैं वो मैं आपको बताता चलता हूँ। जैसे शॉर्ट्स को देखना, रील्स को देखना, वीडियोस को देखना, कॉमेडी सीन्स को देखना, टाइम पास के लिए। मोमिन के पास टाइम ही नहीं है पास करने के लिए। जन्नत में जाने के बाद भी मोमिन उस लम्हे को याद कर कर रोएगा, अफसोस करेगा। जो लम्हा, जो घड़ी अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर दुनिया में गुजरी होगी, उस घड़ी को याद कर कर मोमिन अफसोस करेगा। तो बताइए, घंटों शॉर्ट्स में लगाना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। घंटों रील्स देखने में लगाना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इससे अपने आप को, हर एक को बचाना ज़रूरी है। मिसाल दिया हूँ मैं। और अगर किसी के घरों में टीवी है, हम तो उसको टीवी नहीं बोलते, शैतान का डिब्बा बोलते हैं। तो अगर किसी के घर में है, मदरसे को जाने से पहले, मदरसे को आने से पहले आप खुद देखते थे, बहुत देखते थे, अब जाएंगे तो आप टीवी ना देखने का हुक्म घर वालों को नहीं लगाएंगे। वो देखते रहेंगे, आप नहीं देखेंगे। वो खाना खाते हुए भी देखेंगे, चाय पीते हुए भी देखेंगे, अजान होती रहे तो भी देखेंगे, सब करते रहेंगे, लेकिन आप नहीं देखेंगे, आप उसमें शामिल नहीं रहेंगे। आपको उस काम से दूर रहना है, आपको उस काम से, ये भी आपकी खामोश दावत है। अब उनके जुबानों से अल्लाह ये बात निकालेगा कि इसके अंदर कितनी तब्दीली आ गई। पहले ये रिमोट के सिलसिले में झगड़ा करती थी मेरे से, छोटा भाई बोलेगा, बड़ा भाई बोलेगा, ये कितना तू मैं करती थी, ये मेरे से लड़ाई करती थी, ये चैनल देखेंगे, ये देखेंगे, लेकिन अब ये खुद कुछ देख ही नहीं रही है। कितनी तब्दीली आ गई। तो ये है खामोश दावत। खामोश दावत बहुत मुतासिर होती है, मुअस्सिर होती है, बहुत मुअस्सिर होती है। तो आपको घरों में होने वाले गुनाहों के कामों में शरीक नहीं होना।
پہلی ذمہ داری کیا تھی؟ اگریمنٹ کہ مجھے آپ دین کا کام کرنے سے یا دین پر عمل کرنے سے کبھی بھی نہیں روکیں گے۔ دوسری چیز، گھروں میں ہونے والے برے کاموں میں آپ شریک نہیں ہوں گے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو۔ ماموں کا بیٹا آیا، اب تک اسے بھیا بھیا بول کے بات کرتے تھے، بغیر پردے کے بات کرتے تھے، اب مدرسے کو جا کے آنے کے بعد معلوم ہو گیا کہ بھئی ماموں کا بیٹا اس سے پردہ ہے، چچا کا بیٹا اس سے پردہ ہے، تو اب آپ اپنے امی ابو سے بولیں گے کہ میں اس سے نہیں بات کر سکتی، میرا اس سے پردہ ہے۔ اب یہ آپ کی آزمائش ہے، یہ آپ کا امتحان ہے۔ یہاں کوئی ممتحنہ نہیں ہے، یہاں کوئی باہر سے آ کر آپ کے سامنے نہیں بیٹھیں گے، اے ماموں کے بیٹے کو بات کرنا جائز نہیں ہے، چچا کے بیٹے کو بات کرنا جائز نہیں ہے، وہ نہیں بولیں گے۔ بس آپ کا امتحان ہو، خاموش امتحان۔ جیسے خاموش دعوت ہوتی ہے، ایسے ہی خاموش امتحان بھی ہوتا ہے، تو خاموش امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ اب تک بات کرتے تھے، دیکھو اب تک ارے ہمارا ماموں کا بیٹا مجھے بچپن سے دیکھ رہا، مجھے دیکھ لیا ہے، اب کیا پردہ کر کے کیا فائدہ؟ چاچا کا بیٹا تو بچپن سے ساتھ میں پلے ہیں، ساتھ میں کھیلے ہیں، ساتھ میں کھائے ہیں، اور شادی ہونے کے بعد مجھے بچے ہونے کے بعد بھی وہ مجھے بات کیا ہے، اب پردہ کرنے کا کیا مطلب؟ اب پردہ کرنے کا مطلب ہی شریعت ہے، اب پردہ کرنے کا مطلب ہی امتحان میں کامیابی ہے۔ بے پردہ کرنا، سامنے نہیں جانا، بات کرو، بات کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، بات کرو، ضرورت کے موافق بات کرو، ضرورت ہے تو بات کرو۔ یہ جو کہتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ضرورت کے حد تک عورت کو بات کرنے کی اجازت شریعت دیتا ہے، ضرورت کے حد تک، جہاں دین کا فائدہ ہو۔ صحابہ کو اللہ نے حکم دیا کہ تم کو دین کی کوئی ضرورت پڑ جائے تو امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے پاس جا کر اس کا سوال کرو، لیکن پردے سے بات کرو۔ صحابہ جیسی جماعت جن کے دلوں میں گناہ کا تصور تک نہیں آ سکتا، اس جماعت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اگر ضرورت پڑے تو جاؤ، سوالات کرو، لیکن کیسے کرو؟ پردے میں کرو۔ تو لہٰذا اگر ضرورت پڑے تو بات کرو، لیکن ضرورت نہیں ہے تو بات نہ کرو۔ تو ایک تو یہ چیز ہوگی، گناہوں میں شریک نہیں ہونا، غلطیوں میں شریک نہیں ہونا، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری چیز ہے، اچھا یہ بات بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، عورت کی آواز اس صورت میں پردہ ہے، پردہ مطلب اس وقت میں فرض ہے، عورت کی آواز فرض ہے پردہ کرنا اس وقت میں جب سامنے کا مرد سے فتنہ ہونے کا امکان ہو، فتنہ ہونے کا امکان ہو۔ سامنے جو مرد ہے جس سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اس سے گناہ کا کام ہونے کا امکان ہے، اس سے کچھ خطرہ ہے، تو اس سے بات کرنا حرام ہے۔ ایسی صورت میں خود اپنے سسر سے بھی، جس سے پردہ نہیں ہے، شوہر کے ابا سے بھی پردہ نہیں ہے، بہو سامنے بھی جا سکتی ہے، بہو بات بھی کر سکتی ہے، یہاں تک کہ چاہے تو اس کو کھانا وغیرہ رکھنا، سب چیزیں جائز ہے، لیکن جب سسر سے فتنے کا امکان ہے تو پھر اس سے پردہ ہے، بات بھی نہیں کر سکتی، سامنے بھی نہیں آ سکتی۔ یہاں تک کہ اگر میں بتاؤں آپ لوگوں کو، دنیا اتنی خراب ہو گئی ہے، باپ سے بھی فتنے کا امکان ہے تو بیٹی بھی سامنے نہیں جا سکتی۔ تو شریعت کو سمجھنا ہے، شریعت کے احکام کو پورے طور پر سمجھیں گے تو شریعت سمجھ میں آئے گی۔ ایک تو یہ بات ہوگی، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات ہے، اب اپنے گھر میں آپ ان کا دل جیتیں گے خدمت سے۔ آپ اپنے چھوٹے بھائی کی بھی خدمت کریں گے، اپنے بڑے بھائی کی بھی خدمت کریں گے، چھوٹی بہن کی بھی خدمت کریں گے، بڑی بہن کی بھی خدمت کریں گے، ماں باپ کی بھی خدمت کریں گے۔ اب جیسا وہ بولے، مدرسہ جانے سے پہلے ٹی وی میں لڑتی تھی، جھگڑا کرتی تھی، میری باتیں نہیں مانتی تھی، اب کتنی تبدیلی آ گئی، ٹی وی کے سامنے ہی نہیں آ رہی ہے، فون کے لیے جھگڑا کرتی تھی، اب فون ہی نہیں مانگ رہی ہے۔ یہ جملے اب یہاں پر خدمت سے، مدرسہ جانے سے پہلے جھاڑو نہیں پکڑتی تھی، مدرسہ جانے سے پہلے دین کی تعلیم حاصل کرنے سے پہلے برتن نہیں دھوتی تھی، اب برتن دھو رہی ہیں، کچرا جھاڑ رہی ہیں، تبدیلی آ گئی ہیں۔ تو یہ چیزیں
ان چیزوں سے آپ لوگوں کے یعنی کہ اپنے گھر کے افراد کے دلوں پر حکومت کرنے والے بنیں گے. الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. آپ اگر کسی کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس پر احسان کرو، آپ اس کی خدمت کرو. پھر دیکھو تو حقیقی حاکم دلوں پر حکومت کرنے والے ہوتے ہیں. تو لہذا خدمت کرو، گھر والوں کی خدمت کرو. اب دیکھیے پہلا پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ. یہ تیسرا جو پوائنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت بیٹھے گی. باپ کے دل میں باپ کے پیر دباؤ، ابا کی خدمت کرو، ابا کے منشا کے موافق ان کو جو چاہیے وہ دو، جو خدمت کرنی ہے وہ کرو. بہت اچھی چیز ہے. باپ کا دل جیتو. پہلے پیراں دباؤ بولے تو بھی نہیں دباتی تھی، اب بولنے سے پہلے پیر دباتی ہیں. سر دباؤ بولے تو بھی نہیں دباتی تھی، اب سر دباتی ہیں. تبدیلی. اب باپ کا دل جیت لی. گھر کی خدمت کر کر ماں کا دل جیت لی. بھائی بہن کی خدمت کر کر بھائی بہن کا دل جیت لی. لیکن ابھی آرڈر نہیں. غلط کاموں کے لیے ابھی آرڈر نہیں دینا. ٹی وی نہیں دیکھنا، موبائل نہیں دیکھنا، ریلس نہیں دیکھنا. وہ نہیں. اب تک میں بولا ہوں یہ بات نہیں بولا. 3 باتوں میں بھی بات آئی ہی نہیں. پہلے اگریمنٹ، اور دوسرا برے کاموں میں آپ شریک نہیں ہونا، اور تیسری چیز آپ خدمت کریں گے. پھر چوتھی چیز ہے اب آپ کو اپنے گھر میں تعلیم شروع کرنا ہے. تعلیم شروع کریں گے. آپ اپنے گھر والوں کو بلائیں گے، امی کو بھی، ابا کو بھی، بھیا کو بھی، دیدی کو بھی، بہن کو بھی، بھائی کو بھی، دادا کو بھی، دادی کو بھی، سب کو بلائیں گے. آئے فبیہا، نہیں آئے فبیہا. آئے تو بھی ٹھیک، نہیں آئے تو بھی ٹھیک. آپ کو اپنا کام کرنا ہے. ایک ٹائم متعین کر لینا، سب کو پوچھ کر، سب سے مشورہ کر کر ایک ٹائم طے کر لینا، اور اس میں بلانا، آؤ بیٹھو تعلیم کے لیے. آئے ٹھیک، نہیں آئے تو بھی چھوڑو. ایک دن میں سب نہیں آئیں گے، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس میں سب بیٹھیں گے. یہ ہے استقامت. یہ ہے استقامت. بہت ضروری چیز ہے. یہ استقامت کے ساتھ لگے رہیے، سب لوگ آ کر بیٹھیں گے. اب اس تعلیم میں آپ اپنے گھر والوں میں پائے جانے والے برائیوں کا تذکرہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں گے. بدنگاہی کا کیا گناہ ہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کا کیا گناہ ہے، غیر محرم مردوں کو دیکھنے کا کیا گناہ ہے، گانے سننے کا کیا گناہ ہے، ایسے ویسی چیزوں کو دیکھنے کا گناہ کیا ہے. اب اس تعلیم میں ان کا مذاکرہ کریں گے. آرڈر، ڈائریکٹ آرڈر نہیں، تعلیم کے ذریعے سے ان کی اصلاح کریں گے. ان 4 چیزوں پر اگر لڑکی شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اپنے گھر میں محنت کرے گی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کے گھر میں دین آنے کی پوری امید ہے. یہ 4 چیزوں کے اوپر ہر ایک کو عمل کرنا بہت ضروری ہے اگر اپنے گھر میں دین لانا چاہتے ہیں. یہ بہت ضروری. تو اب تک جو باتیں ہوئی ہیں شادی سے پہلے کی بات، ازدواجی زندگی سے پہلے ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ان باتوں کا تذکرہ اب تک ہوا. لڑکے کے لیے اتنی ذمہ داری نہیں ہے. وہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اسی گھر میں دین لانا ہے اور اسی گھر میں اس کو مرنا ہے. لیکن آپ کے لیے کل میں بتایا اپنے ماں باپ کا گھر دین لانے کی کتنی بڑی مشکل چیز ہے. تو یہاں تک یہ چیز ہو گئی. اب اس کے بعد غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے بھی جب رشتے کا کوئی موقع آتا ہے، جب کوئی موقع آتا ہے تو ایک درخواست آپ اپنے امی ابو سے رکھ سکتے ہیں. آپ جہاں نکاح کریں گے میں نکاح کر لینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرا بھلا سوچنے والے ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتے. لہٰذا آپ جہاں کریں گے کریں گے، لیکن میری ایک خواہش یہ ہے کہ دیندار گھرانے میں میرا نکاح ہو. اتنی خواہش آپ اپنے ماں باپ سے رکھ سکتے ہیں.
ڈائریکٹ ماں باپ کو بول نہیں سکتے تو آپ اپنی دیدی کے ذریعے سے یا پھر ابھی جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے اپنی بات کو اپنے ماں باپ تک پہنچا سکتے ہیں. ڈائریکٹ بولنا یہ عورت کی شان نہیں ہے، اسی لیے وہ اپنے بڑوں میں سے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے اپنے امی ابو تک، جیسے بڑی دیدی ہوتی ہیں یا پھر تایا کی بیٹی ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. یا پھر ایک موقع آتا ہے کہ بیٹی ہم تمہارا رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری کوئی بات ہے، اگر وہ پوچھ رہے ہیں ڈائریکٹ تو سنا دینا. بتایا نا، شرم کرنے کی جگہ شرم کرنا یہ شریعت ہے. جہاں شرم نہیں کرنا، جہاں حیا نہیں کرنا، وہ شریعت نہیں ہے. اب یہاں پوچھ رہے ہیں، نہیں بول رہے، خاموش رہ رہے، تو اب اگر رشتہ ایسے ویسے جگہ کر دیے تو زندگی بھر آپ کو بھگتنا پڑے گا سزا، زندگی بھر. اسی لیے اتنی خواہش ہر ایک کر سکتے ہیں. اسی لیے میں کل ہاسٹل کے بچوں کو ایک چیز بتایا تھا. تو اب یہاں جو چیز پہلے تنہا لکھی گئی ہے، ایک چیز کو غور سے دیکھیں تو جواب 3 طرح کے آئے. کوئی اس کو 20 بول رہے ہیں، کوئی اس کو 13 بول رہے ہیں، کوئی اس کو 8 بھی بول رہے ہیں. تو یہ کشمکش کب تک تھا؟ جب تک اس کے آگے اور پیچھے کی چیز غائب تھی. جب اس کے آگے اے آ گیا اور اس کے بعد سی آ گیا تو اب نرسری اسکول کا بچہ بھی ہو، پلے کلاس کا بچہ بھی ہو، وہ بھی بتا دے گا کہ یہ بی ہے. اب یہاں 1 سے پہلے 1 اور 3 کے بعد 4 لکھ دیں گے تو اب اس کو بھی بول دیں گے 1 1 3 4. آسان ہو گیا. تو جو چیز غائب تھی وہ حاضر ہو گئی، تو بیچ کی چیز کو پہچاننا مشکل نہیں ہوا. لیکن آگے اور پیچھے کی، آگے اور بعد کی چیز اگر چھپ جائے، غائب ہو جائے تو اب اس کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا. تو ایسے ہی ہے غیر شادی شدہ لڑکوں کے لیے اور غیر شادی شدہ لڑکیوں کے لیے. تو ان کے لیے یہی حکم ہے کہ دیکھو، نکاح سے پہلے اگر کسی جگہ پر رشتہ طے ہو رہا ہے، تحقیق کرنا سنت ہے. اور وہ تحقیق کیسے کریں گے؟ اس کے آگے اور پیچھے کے فرینڈ سرکل کو دیکھ کر. لڑکی ہے تو دیکھو اس کی سہیلیاں کیسی ہیں، لڑکا ہے تو دیکھو اس کے دوست کیسے ہیں. یہ اور سی آپ کو نہیں معلوم ہے، وہ کون ہے نہیں معلوم. لیکن جب معلوم ہو گیا کہ یہ ہیں، یہ سی ہیں، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بی ہے. ورنہ وہ آپ کو بی بھی نظر آئے گا، وہ آپ کو کیا کہتے ہیں 13 بھی نظر آئے گا، 8 بھی نظر آئے گا. اور بعض لوگوں کو الٹا کر کے دیکھ کر اس کو یم بھی بولیں گے اور ڈبلو بھی بولیں گے. 4-5 جوابات نکلتے ہیں اس میں. تو اس لیے ہم اپنے اب بچوں کا رشتہ کر رہے ہیں تو بچوں کے متعلق ماں باپ تحقیق کریں گے. بچی تو خود تحقیق نہیں کر سکتی. اب لڑکا ہے تو لڑکے کے ماں باپ کو بھی ضروری ہے کہ یہ جہاں بولے گا وہاں نہیں کرنا، بلکہ اس کو بھی دیکھنا، گھر کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا، لڑکی کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا، لڑکے کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا، اور اس کے بعد رشتے کو طے کرنا. یہ کوئی کھیل نہیں ہے. زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے نکاح. زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے نکاح. نکاح کی زندگی بن گئی، نکاح بن گیا تو سمجھو کہ زندگی بن گئی. نکاح بگڑ گیا تو سمجھو کہ زندگی بگڑ گئی. نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جو مرنے کے بعد بھی جنت میں بھی باقی رہے گا. اس لیے اس نکاح کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک رشتے والے آئے کہ ہم فلاں گھر میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تحقیق کر لو. اور وہاں جو ایک عیب تھا اس عیب کو اللہ کے نبی بتائے کہ دیکھو کچھ ایسا ہے، تحقیق کر لو. وہ معلوم ہے مجھے، لیکن میں پھر بھی آپ کو نہیں بول رہا ہوں، مناسب نہیں ہے آپ لوگوں کے سامنے بولنا. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو فلاں کچھ ایسا ہے، دیکھ لو. تو پھر تحقیق کیے تو وہ بات صحیح نکلی، وہ رشتہ نہیں ہوا. تو ایسے ہی ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ رشتے سے پہلے تحقیق کر لو، نکاح سے پہلے تحقیق کر لو. نکاح کے بعد افسوس کرنے سے بچ جائیں گے. تو اسی لیے میری خواہش یہی ہے، رمضان میں بھی ہر مسجد میں تقاضا رکھا ہوں، 20 تاریخ کو انشاءاللہ مشورہ ہے، ہر مسجد میں نکاح کے بعد طلاق ہونے سے بچاؤ، خلا ہونے سے بچاؤ، رشتے ٹوٹنے سے بچاؤ. تو نکاح کے بعد کیوں؟ نکاح سے پہلے یہ محنت کرو.
نکاح سے پہلے حقوق کو بتاؤ، ساس کو ساس کے حقوق بتاؤ، سسرے کو سسرے کے حقوق بتاؤ، شوہر کو شوہر کے حقوق بتاؤ، اور بیوی کو بیوی کے حقوق بتاؤ، پھر دیکھو رشتہ کیسا بنتا ہے۔ تو بہرحال آج تک یہاں تک رہنے دیجیے، پھر انشاءاللہ آگے کی باتیں کل بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔